پاکستان آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کے لیے تیار۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور کا تزئین و آرائش مکمل ہونے کے بعد افتتاح۔ ریکارڈ مدت پہ کام مکمل کرنے والے مزدوروں کو خراج تحسین۔ تعمیراتی کام کی ڈاکیومنٹری بھی دکھائی گئی۔ ٹیم کو اسٹیج پر بلا کر نئی کٹ کی رونمائی بھی کی گئی۔ کھلاڑیوں نے سپورٹ کرنے پر مداحوں کا شکریہ ادا کیا۔ رنگا رنگ تقریب میں شاندار آتش بازی، میوزک کا بھی تڑکا۔ عارف لوہار سمیت دیگر معروف گلوکاروں نے فینس کا لہو گرمایا۔ دل دل پاکستان کے بلی نغمے پر شائقین کا جوش ولولہ اور بڑھ گیا۔ آج میرے لیے بہت بلکہ ہم سب کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے کہ قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر نو بہت ہی شاندار طریقے سے مکمل ہوئی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ریکارڈ مدت میں قذافی اسٹیڈیم کا تعمیراتی کام مکمل کرنے والی ٹیم کو شاباشی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اسپیکر اور وفاقی وزراء کے ہمراہ تقریب میں شرکت۔ بولے شہباز اسپیڈ ماضی کی بات ہے، اب محسن اسپیڈ کی بات کرتا ہوں۔ ہم اس وقت کا انتظار کریں گے جب قومی ٹیم بھارت کو شکست دے گی۔ چیمپئنز ٹرافی میں قومی کرکٹ ٹیم کی جیت کے منتظر۔ چیمپئنز ٹرافی سے قبل قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر نو کا ہدف پورا کیا گیا۔ ہمارے مشکل وقت میں پاک فوج مدد کو آئی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا خطاب، کہا نیس پاک کا قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر نو میں اہم کردار ہے۔ میڈیا سے غیر رسمی گفتگو، اسلام آباد میں نیا اسٹیڈیم بنانے کا بھی اعلان۔ بولے جس کے پاس ٹکٹ ہوگا اسے یو اے ای ویزا ضرور ملے گا۔ لاہور ہائی کورٹ میں ایک جج 15ویں نمبر پر تھا۔ اسلام آباد تبادلے کے بعد سپریم کورٹ کے لیے اہل کیسے ہو گیا؟ سپریم کورٹ کے 4 ججز کا چیف جسٹس اور جوڈیشل کمیشن ارکان کو خط۔ سپریم کورٹ میں نئے ججز کی تقرری کا عمل روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا چین کا تاریخی دورہ۔ مختلف ممالک کے سربراہان کے ہمراہ 9ویں ایشین ونٹر گیمز کی افتتاحی تقریب میں شرکت۔ چینی صدر شی جن پنگ اور دیگر عالمی رہنما ایک مشترکہ ظہرانے میں بھی شریک ہوئے۔ مختلف اہم امور پر بات چیت۔ پاکستان اور امریکہ کے عوامی رابطے مضبوط کیے جانے چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری کی امریکی صدر ٹرمپ کے دعائیہ ناشتے کی تقریب میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا مذہب کو تقسیم کرنے کی بجائے متحد کرنے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ ابھی وزیر خارجہ نہیں، واشنگٹن میں تمام ملاقاتیں ذاتی حیثیت میں کی۔ بنگلہ دیش کے چیف آف نیول اسٹاف کا دورہ پاکستان۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور آرمی چیف سے الگ الگ ملاقاتیں۔ آرمی چیف سے مالدیپ کے مسلح افواج کے چیف آف ڈیفنس فورسز نے بھی ملاقات کی۔ دو طرفہ دفاعی تعاون اور علاقائی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق پی ٹی آئی کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے پرامید، کہا تحریک انصاف سے رابطہ منقطع نہیں ہوا، مذاکراتی کمیٹی بھی تحلیل نہیں کی۔ تحریک انصاف کی پہلے اندر سے منظوری آ جائے پھر ہمارے پاس بھی آ جائیں گے۔ کل ثوابی جائیں گے اور آواز بلند کریں گے۔ ہمارا انتشار یا ٹکراؤ کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ امید ہے مولانا فضل الرحمان عوام کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے، عدلیہ پر حملے کی مخالفت کریں گے، جو ساتھ دے سکتا ہے وہ دے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری اڈیالہ جیل کے باہر سے گرفتار، کچھ دیر بعد رہا کر دیا گیا۔ گزشتہ روز مبینہ طور پر جیل عملے سے بدتمیزی کرنے اور نازیبا الفاظ استعمال کرنے پر حراست میں لیا گیا تھا۔ حکومت اپنی مدت پوری کرے یا نہ کرے، سسٹم چلتا ہوا نظر نہیں آنا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی نیوز ون سے گفتگو، کہا کہ گرینڈ اپوزیشن کا ایک مقصد ہوتا ہے، جو اپوزیشن کی سوچ ہے اس پر متفق ہونا ضروری ہے۔ پاکستان کی کاربن کے اخراج کی شرح 1% سے بھی کم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا موسمیاتی تبدیلی سے متعلق
عالمی کانفرنس سے خطاب، کہا کہ پاکستان کو غیر معمولی موسمیاتی تبدیلیوں سے تباہی کا سامنا ہے۔ 2 سال قبل سیلاب کی وجہ سے شدید تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ فریم ورک کا ہونا کافی نہیں، اس پر عمل درآمد بھی ضروری ہے۔ پاکستان کی معاشی سرگرمیاں مستحکم اور شرح سود میں کمی سے بہتر ہو رہی ہے۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ کا کہنا ہے اسٹیٹ بینک کا شرح سود 12% کرنا مہنگائی کم ہونے کی دلیل ہے۔ سپریم کورٹ نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں ترامیم کے خلاف بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر اعتراض کالعدم قرار دے دیے۔ درخواست کو نمبر الاٹ کرنے کی ہدایت، قابل سماعت ہونے پر دلائل بھی طلب کر لیے۔ حیدرآباد بائی پاس پر پولیس کے خلاف وکلاء کا دھرنا دوسرے روز بھی جاری۔ کراچی سے پنجاب اور اندرون سندھ آنے اور جانے والی ٹریفک معطل، گاڑیوں کی قطاریں لگ گئی۔ وکلاء کا ایس ایس پی حیدرآباد ڈاکٹر فروخ لنجار کے تبادلے کا مطالبہ۔ کراچی میں دندناتے آئل ٹینکر نے ایک اور شہری کا خون بہا دیا۔ شیر شاہ گلبئی کے قریب تیز رفتار آئل ٹینکر نے 20 سالہ عبد الرحمان کو کچل ڈالا۔ ڈرائیور فرار۔ میئر کراچی ٹریفک حادثات کے سوال پر برہم، بولے کیا ٹریفک کو کنٹرول کرنا میرا کام ہے؟ کیا ڈی آئی جی میرے ماتحت ہیں؟ یہ سارے کام پولیس کے ہیں، میں کسی کے کام میں مداخلت نہیں کرتا۔ پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر خیبر پختونخوا حکومت کا 1 روزہ سوگ کا اعلان۔ قومی پرچم سرنگو رہے گا۔ 8 فروری کو یوم سوگ منانے کا اعلامیہ جاری۔ اسرائیلی وزیراعظم کے وارنٹ کیوں جاری کیے؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی فوجداری عدالت پر پابندیاں عائد کر دی۔ صدارتی حکم نامے پر دستخط۔ عالمی فوجداری عدالت کے حکام، ملازمین اور ان کے اہل خانہ کے اثاثے منجمد۔ سفری پابندیاں بھی لگا دی گئی۔ کہا عالمی فوجداری عدالت نے امریکہ اور اسرائیل کو غیر منصفانہ طور پر نشانہ بنایا۔ قذافی اسٹیڈیم کے ریکارڈ مدت میں تکمیل۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا 1,500 سے زائد ورکرز کے اعزاز میں خصوصی ظہرانہ۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ دیکھنے کی دعوت بھی دی۔ مزدوروں نے محسن نقوی کے ساتھ سیلفیاں اور تصویریں منوائی۔ 8 فروری سے شروع ہونے والی 3 ملکی ون ڈے کرکٹ سیریز کے لیے جنوبی افریقہ کی ٹیم لاہور پہنچ گئی۔ کپتان محمد رضوان کا کہنا ہے کہ سیریز کے لیے بہترین ٹیم کا انتخاب کیا ہے۔ سائم ایوب کی کمی تو ہے، کمبینیشن بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ خوشدل شاہ اور فہیم اشرف اچھی فارم میں ہیں۔ 16ویں کراچی لٹریچر فیسٹیول کا میلہ مقامی ہوٹل میں سج گیا۔ نامور پبلشرز کی شرکت۔ امریکی کونسل جنرل اسکاٹ ایربون نے کہا پاکستان امریکہ گزشتہ 75 سال سے باہمی اشتراک کر رہے ہیں۔